اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیر خیریت ہے؟ بس بیٹھے بیٹھے ایک چیز ذہن میں آئی تو میں نے کہا چلیں آفس جانے سے پہلے آپ دوستوں سے شیئر کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اس آیت مبارکہ کا جو حصہ ہے اس میں اللہ پاک نے جو ہمیں حکم دیا ہے وہ عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ یہ تقوی کے نزدیک ترین ہے، اقرب ہے۔ تو اسی سلسلے میں ایک چھوٹی سی کہانی ہے، وہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ تو جو ہمارا سسٹم چل رہا ہے، موجودہ ہمارا سسٹم، جو ہمارا معاشرہ ہے، اس کے اوپر لاگو کرنا وہ آپ لوگوں کا کام ہے کہ اس کہانی کا مقصد کیا ہے بیان کرنے کا۔ تو دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی جو فیڈ بیک ہے اس سے میں اندازہ لگاؤں گا کہ میرے کس دوست نے اس کو کس پیرائی میں لیا ہے، کس اینگل سے اس کو لیا ہے۔ تو کہانی کچھ اس طرح ہے کہ ایک میاں بیوی تھے، وہ سفر کر رہے ہیں، سفر کرتے کرتے ان کو اندھیرا ہو جاتا ہے، اور ساتھ ان کے بھینس ہے یا گائے ہے، چلو ہم گائے کر لیتے ہیں، کہ ساتھ ان کے گائے ہے جو کہ حاملہ ہے، اور کسی بھی ٹائم وہ اس کے دن پورے ہونے والے تھے تو وہ بچہ جنم دے سکتی ہے، مطلب اس طرح کی اس کی کنڈیشن تھی گائے کی۔ اب وہ میاں بیوی اپنی منزل سے دور ہیں، تو راستے میں اندھیرا پڑ جاتا ہے، تو میاں اس کو مشورہ دیتا ہے اپنی بیوی کو، یا مشورہ کرتا ہے کہ گائے کی جو کنڈیشن ہے اس کو رات کے ٹائم پہ لے کے جانا مناسب نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت اس کا وہ ٹائم آ جائے تو پھر ہمیں مشکل پیش آئے گی، تو کیوں نہ یہاں پہ قیام کر لیں۔ تو ہمارا ادھر کوئی جاننے والا تو نہیں ہے، تو کسی سے ریکویسٹ کر لیتے ہیں۔ تو بیوی نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، فیصلہ ہو گیا کہ ہم نے اس گاؤں میں ٹھہرنا ہے۔ اب جیسے ہی وہ گاؤں میں انٹر ہو رہے ہیں نا، تو ان کو الو نظر آتا ہے، ایک الو۔ تو الو کو نارملی آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہوگا کہ نحوست کا ایک مظہر پیش کیا جاتا ہے کہ الو جہاں بھی ہو وہاں پہ نحوست ہوتی ہے، اور ویسے جانور بڑا عقل مند ہے وہ۔ تو جب انہوں نے اس الو کو دیکھا تو بیوی نے کہا کہ بھئی یہاں پہ ہم نے نہیں ٹھہرنا، یہاں پہ الو رہ رہا ہے، تو یہاں تو پورے گاؤں میں نحوست ہی نحوست ہوگی، تو ہم نحوست والی جگہ پہ ہمیں نہیں ٹھہرنا چاہیے، ہمیں اس گاؤں سے آگے نکلنا چاہیے، اور وہاں پہ جا کے کوئی بندوبست اللہ پاک کر دے گا۔ بہرحال اس کا خامد تھا، اس نے اس کی یہ بات نہ مانی، تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ ایسی باتیں ہی ہوتی ہیں، الو سے نحوست نہیں ہوتی، کوئی بات نہیں، ہم ادھر ہی ٹھہرتے ہیں۔ خیر انہوں نے ایک دروازے کو ناک کیا، تو وہ جو دروازہ تھا وہ آپ کہہ لیں عرف عام میں جن کو آپ میراثی کہتے ہیں، ان کا گھر تھا۔ اس کو ناک کیا، ان سے اپنا مدعا بیان کیا، تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آپ آئیں۔ اچھا، انہوں نے اس کو گھر میں ٹھہرا لیا۔ کرنا خدا کا یہ ہوا کہ رات کو ان کی گائے نے بچہ پیدا کر دیا، بچے کا جنم ہو گیا۔ اب وہ میراثی بھی بڑے خوش
کہ کتنا اچھے مہمان تھے، اللہ پاک نے ان کو یہ بچہ گائے نے دے دیا اور صحت مند ہے، اور وہ بھی بڑے خوش کہ اب ہم بڑے آسانی سے سفر کریں گے۔ اب جب صبح ہوئی اور ناشتہ واشتہ کیا، اس کو بچے کو تھوڑا سا ہوش آیا، تو انہوں نے جب سفر کا ارادہ کیا تو چلنے لگے، تو گائے بھی انہوں نے پکڑ لی، اور جو اس کا بچہ تھا اس کو بھی اس کی بیوی نے پکڑا، تو چلنے لگے۔ تو مراسیوں نے کہا کہ بھئی بات سنو، آپ جب ہمارے گھر آئے تھے نا تو آپ کے پاس یہ صرف گائے تھی، بچہ نہیں تھا۔ بچہ چونکہ یہاں پیدا ہوا ہے ہمارے گھر میں، تو یہ بچہ ہمارا ہے، اس لیے آپ اس کو چھوڑ کے جائیں گے، یہ نہیں آپ کے ساتھ جائے گا۔ خیر بات بڑھتے بڑھتے تکرار تک گئی، تکرار سے وہ ہاتھا پائی لڑائی تک بات پہنچ گئی۔ تو ساتھ والوں ہمسایوں وغیرہ نے کسی نے ان کو سمجھایا کہ بھئی لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اس طرح کریں کہ آپ اس کا فیصلہ جو ہے وہ چودھری صاحب سے کروا لیں، جو سرپنچ ہے گاؤں کا۔ اچھا خیر وہ دونوں پارٹیاں سرپنچ کے پاس چلی جاتی ہیں۔ سرپنچ ان کا فیصلہ کرنے سے پہلے مقدمہ سنتا ہے، گائے والے اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں، اس کے بعد مراسی پیش کرتا ہے اپنی دلیل۔ خیر ایٹ دی اینڈ کافی سوچ بچار کے بعد سرپنچ نے کافی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ جی یہ جو گائے کا جو بچہ ہے یہ مراسیوں کا ہے۔ فیصلہ ہو گیا، اب وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ خیر جب وہ نکلنے لگے نا گاؤں سے واپس، جب وہ نکلنے لگے گاؤں سے واپس جانے کے لیے اپنے گاؤں میں، وہ گائے والے میاں بیوی، تو راستے میں انہوں نے وہی الو دیکھا۔ جب انٹر ہو رہے تھے تو انہوں نے جس الو کو دیکھا اسی کو ہی دوبارہ دیکھا۔ تو اس الو نے اپنی زبان حال سے ایک بات کہی، اس نے کہا اللہ کے بندو، جو بستیاں اجڑتی ہیں نا وہ الو کی نحوست سے نہیں اجڑتی ہیں، وہ نا انصافی سے اجڑتی ہیں۔ جہاں پہ انصاف نہیں ہوتا وہاں پہ نحوست ہوتی ہے، الو کی وجہ سے کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ اچھا یہ بات تو ایک آپ کہہ لیں کہ تعلیم کے لیے یا ہمارے سمجھنے کے لیے ہے۔ دوسری بات کہ وہ مراسی جو تھے وہ تھوڑی دیر کے بعد نہ روتے پیٹتے چودھری کے گھر چلے گئے۔ تو چودھری نے کہا او اللہ کے بندو، فیصلہ تو میں نے تمہارے حق میں دیا ہے، اب تم لوگوں کو کیا پرابلم آ گئی ہے؟ وہ تو چلے گئے ہیں۔ تو وہ مراسی ہاتھ جوڑ کے اس کو کہتے ہیں چودھری صاحب ہم تو رو اس لیے رہے ہیں کہ جب آپ مر جائیں گے تو اس طرح کے فیصلے کون کرے گا؟ تو اللہ پاک ہمارے جو صاحب اقتدار ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عوام کو بھی اللہ پاک اتنی بصیرت عطا فرمائے کہ وہ اپنے حکمرانوں کا صحیح انتخاب کر سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔